بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1887 ہے اور آج ہم سورۃ الزخرف کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29، 26، 27، 28 and 29۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بلا شبہ میں، براء بیزار ہوں، مما اس سے جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي سوائے اس کے جس نے، فطرنی مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ تو بلا شبہ وہ، سیہدین ان قریب میری رہنمائی کرے گا، وجعلها اور اس نے کر دیا اس کو، کلمۃ باقیہ باقی رہنے والا کلمہ، فی عقبی اپنی اولاد میں، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون رجوع کریں، بلکہ متعتو میں نے فائدہ پہنچایا، ہؤلائی ان کو، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آیا ان کے پاس، الحق حق، ورسول مبین اور کھول کر بیان کرنے والا رسول۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں واقع رہی، تاکہ لوگ شرک سے باز آئیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے، اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ وقت یاد کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا۔ دوسری بات، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تیسری بات، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ چوتھی بات، چنانچہ وہی رب میری رہنمائی کرتا ہے۔ پانچویں بات، ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دی جو ان کی اولاد میں باقی رہی۔ چھٹی بات، تاکہ لوگ اس عقیدے کو اپنا کر شرک سے باز آ جائیں۔ ساتویں بات، بہت سے لوگ شرک سے باز نہ آئے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے فائدے دیے۔ آٹھویں بات، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین سے جب کہا جاتا کہ دین اسلام اور سیدھے راستے کی طرف آؤ، تو وہ لوگ یہی جواب دیتے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مثال کے طور پر ایک بات رکھ رہے ہیں کہ اگر باپ دادا بھٹکے ہوئے ہوں تو ان کے راستے کو چھوڑ کر درست راستے کو اپنانا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کر رہے ہو، کیونکہ تمہارا یہ طریقہ بالکل باطل اور سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ چنانچہ میں اس برے فعل میں تمہاری تقلید نہیں کرتا، بلکہ تقلید کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کرتا ہوں۔
اور اس رب کی عبادت کو پسند کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اب وہی مجھے سیدھے راستے کی جانب ہدایت دے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجیے کہ اگر آبا و اجداد کی ہر حال میں اتباع کرنا ہی ہوتا تو یہ تمہارے ابو العرب جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ معزز ہیں یہ بھی وہی کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ اس لیے کہ ان کے باپ دادا غلط راستے پر تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ باپ دادا کا ہدایت پر ہونا ضروری نہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں اور ہر معاملے میں ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو درست اور صحیح ہو اس کی اتباع اور تقلید کرنی چاہیے، اگرچہ کہ وہ راستہ ہمارے باپ دادا کے راستے سے جدا اور مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اصل چیز حق ہے، باطل نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے غلط دین کو چھوڑ کر ایک خالق و مالک کی عبادت کو قبول کیا، تم لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلو، اور ہاں تمہارا ان کے نقش قدم پر چلنا بھی اپنے ہی باپ دادا کی اتباع کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی تمہارے ہی باپ دادا ہیں، انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے وہی طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے، مگر اس دوران یہ جو تمہارے باپ دادا ہیں وہ راہ سے بھٹک گئے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے راہ بتانے کے لیے اس نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ تم لوگ پھر سے اپنے اصل باپ دادا کے دین پر آ جاؤ، اور وہ دین یہ ہے کہ تم بتوں کی عبادت و پرستش کو چھوڑ کر ایک خالق و مالک یعنی اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے جملے کو آگے آنے والی نسلوں میں باقی رکھ چھوڑا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی اولاد سے وصیت کی تھی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، لہذا تم لوگ مرتے دم تک اسی اسلام پر باقی رہنا۔ اس کلمے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے کہا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد توحید اور اخلاص ہے جو کہ ان کی اولاد میں باقی رہا، اور اولاد سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اہل مکہ نے جو طریقہ اپنایا ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں اتنا سمجھایا اور سمجھانے کے باوجود بھی تم لوگوں نے اب ہماری بات نہیں مانی، مگر پھر بھی ہم نے تمہیں ہلاک نہیں کیا بلکہ تمہیں اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، کیوں؟ اسے کہ شاید یہ لوگ اپنی جانب حق کے آ جانے کے بعد سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اسی لیے ہم نے سیدھی راہ بتلانے کے لیے تمہارے پاس ایک نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو تمہارے پاس دین اسلام پر واضح دلائل لے کر آئے تاکہ تمہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جب اس نبی نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے اور درست نہیں ہے، اور ان کے سامنے اس رب واحد کا کلام رکھا تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کو اگلی آیتوں میں آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔